برسات کا موسم تھا۔ ایک حسین و جمیل لڑکی جو میری بیوی سلمہ کے جاننے والی تھی، جو ہمارے گھر ہلکی سی امداد کے لیے آئی تھی، اسے دیکھتے ہی میرے اندر ہوس کی آگ جل اٹھی تھی۔ اس کا حسن دیکھ کر میں پوری طرح دیوانہ ہو گیا اور بیوی سے کہہ کر اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر اگلی رات اپنی بیوی کو نیند کی دوا دے کر سلا دیا اور خود اس خوبصورت اور جوان لڑکی کے کمرے میں چلا گیا اور اس کے ساتھ بستر پر لیٹ کر عورت کا جسم مردوں کے لیے بہت ہی پرکشش ہوتا ہے، اور اگر عورت نئی نئی جوان ہو رہی ہو تو اس کے جسم میں وہ خاص بات ہوتی ہے جو مردوں کو پوری طرح گائل کر دیتی ہے۔ عورت کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہوتا ہے جسے استعمال کر کے وہ کسی بھی مرد سے اپنا ہر قسم کا کام نکلوا سکتی ہے، کیونکہ ہر انسان عورت کے پیچھے ایک چیز کے لیے ہی بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور اگر وہ چیز انسان کو خود بخود ہی حاصل ہو جائے تو انسان اس کو چیر پھاڑنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ میری بیوی کی دوست کو اچانک کسی کام سے دوسرے شہر جانا پڑا۔ اس کی بیٹی کے امتحانات قریب تھے، اس لیے وہ جاتے جاتے اپنی بیٹی کو ہمارے پاس چھوڑ گئی۔ اس کی 17 سالہ بیٹی جس کا نام سمیرہ تھا، اسے دیکھ کر میرے اندر ایک آگ جل اٹھی۔ 17 سال کی عمر میں جوانی کی سیڑھی چڑھتے ہوئے وہ کسی جوالا مکھی سے کم نہ تھی۔ اس کی بدن کی نشیب و فراز میں تو میرا دل الجھ کر ہی رہ گیا تھا۔ گوری چٹی بڑی بڑی آنکھوں والی سمیرہ پہلی ہی نظر میں میرے جذبات گرما گئی تھی، اور اسے دیکھتے ہی دل نے شدت سے یہ خواہش کی تھی کہ بس ایک رات میں اس کے ساتھ گزار لوں۔ اسے ایک دن نہیں گزرا تھا اور وہ پوری طرح ہم لوگوں سے مانوس ہو گئی تھی۔ مجھے ماموں چاچو کہتی، وہ بھاگ بھاگ کر میرے کام بھی کر رہی تھی۔ میں نے بھی اسے محبت سے گھر میں رکھ لیا تھا، بلکہ ایسا کہنا درست ہوگا کہ میں نے اپنی ہوس پوری کرنے کی خاطر اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس کے بدن کی خوبصورتی مجھے پاگل کر رہی تھی۔ وہ جھک جھک کر صفائی کرتی اور مجھے لگتا کہ میں پوری طرح اس کا دیوانہ ہو جاؤں گا۔ اس کا گہرا گلا اس کے جھکتے ہی اس کے جسم کی رعنائیوں کو پوری طرح مجھ پر ظاہر کر دیتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظر اس کے گہرے گلے پر ہی ٹھہر جاتی تھی۔ میرے گھر میں میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میری بیوی سمیرہ کے آنے پر بہت خوش تھی، کیونکہ اسے بھی ساتھ مل گیا تھا۔ وہ دونوں مل کر گھر کے کام کر رہی تھیں اور میری پوری نظر سمیرہ کے جوان ہوتے جسم پر تھی۔ میں نے سمیرہ کو چائے لانے کا کہا تو وہ فوراً چائے بنا کر کمرے میں چلی آئی۔ میری بیوی سلیمہ نے اس وقت چھت پر واشنگ مشین لگائی ہوئی تھی۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور سمیرہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر میں ہی بٹھا لیا اور اس کی نازک سی کمر کے گرد اپنا بازو ڈال کر بیٹھ گیا۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی، لیکن میں نے ایسا ظاہر کیا کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ میں اسے اس کی پڑھائی کے متعلق سوال کرنے لگا۔ وہ کنفیوز سی ہو کر مجھے جواب دینے لگی۔ شاید وہ کچھ جھجک رہی تھی اور میں اس کی اسی جھجک کو مٹانا چاہتا تھا تاکہ آگے کی منزل طے کر سکوں۔ میں جانتا تھا کہ وہ عمر کے جس حصے میں ہے کہ اگر میں ایک دفعہ اس کے اندر کے جذبات کو گرما دوں تو وہ کسی پکے ہوئے آم کی طرح میری جولی میں گرنے کو بےتاب ہو جائے گی۔ سمیرہ سے باتیں کرتے ہوئے میں اس کی تعریف کر رہا تھا۔ اس کے موٹے موٹے رسیلے ہونٹ مجھے بہت ہی پاگل کر رہے تھے، اور یہ بات میں نے سمیرہ سے کہہ دی تھی کہ مجھے اس کے ہونٹ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ شرما گئی۔ اس کی شرماہٹ نے میرے اندر کے حوصلے کو مزید بڑھا دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ اسے اپنی تعریف سن کر خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کے سارے ہی جسم کی ایسی تعریف کی، اس کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں شام میں اسے اپنے ساتھ گول گپے کھلانے لے جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ خوشی سے کھل اٹھی، لیکن اصل میں اس کے چھوٹے چھوٹے ابھرتے ہوئے دونوں گول گپوں کا رس نکالنا چاہتا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، لیکن وہ گول گپوں کے نام پر ایسے خوش ہوئی کہ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ میں جانتا تھا
کہ میری بیوی کی دوست غریب اور بیوہ عورت ہے اور یہ لوگ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بہت ہی ترسے ہوئے ہیں، اور میں اسی بات کا فائدہ اٹھا کر اپنے اندر کی آگ کو بجھانا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی اٹھ کر چلی گئی اور میں نے ایک گہری سانس بھری۔ میں اب آگے سمندر پار کرنے کے لیے منصوبہ بندی تیار کر رہا تھا۔ سمیرا کے مرمری بدن کو اپنی باہوں میں بھر لینے کے بعد میں اس قدر بےتاب تھا کہ مجھ سے ایک پل بھی رکا نہیں جا رہا تھا۔ سمیرا میرے پاس سے اٹھ کر اوپر چھت پر چلی گئی جہاں سلمیٰ کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ سمیرا کالے رنگ کا باریک سا ململ کا لباس پہنے میری بیوی کا ہاتھ بٹا رہی تھی اور گرمی کی شدت سے پسینہ پسینہ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا لباس جسم پر پوری طرح چپک گیا تھا اور اس کا گلابی گلابی وجود پوری طرح عیاں ہو کر مجھے تو جیسے ایک شراب لگ رہا تھا۔ 16 سال کی عمر میں اس کا خوبصورت بدن میری بیوی کے بدن سے بھی کہیں زیادہ حسین اور خوشنما تھا۔ حالانکہ عورت جیسی بھی ہو، قدرت نے سب کو ایک جیسا بنایا ہے۔ رنگ کا فرق ضرور ہوتا ہے لیکن بناوٹ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ زیادہ تر شادی شدہ حضرات اپنی بیوی پر اتنی توجہ نہیں دیتے کیونکہ ایک خاص عرصے بعد وہ اپنی بیوی سے اکتانے لگتے ہیں۔ انہیں اپنی بیوی میں سے زیادہ دوسری عورتیں اچھی لگتی ہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو دوسری عورتوں کے پاس بھی سیم وہی چیز ہوتی ہے جو اپنی بیوی کے پاس ہے۔ خیر میں چھت پر کھڑا سمیرا کو چپکے سے دیکھ رہا تھا اور وہ بھی کبھی کبھی میری طرف دیکھ کر مسکراہٹ اچھال دیتی تھی۔ سلمیٰ کھانا پکانے میں مصروف تھی۔ میں نے سمیرا سے کہا کہ موسم اچھا ہے، ہم دونوں مل کر چھت پر چلتے ہیں۔ سلمیٰ کہنے لگی کہ بارش ہونے والی ہے، آپ دونوں چھت پر انجوائے کریں، میں بھی کھانا پکا کر جلدی سے اوپر آ جاؤں گی۔ پھر سمیرا کا ہاتھ پکڑ کر میں چھت پر چلا آیا۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش شروع ہوئی تو میں نے سمیرا کو پاگلوں کی طرح خوش ہوتے دیکھا۔ بارش میں بھیگتے ہی اس کا لباس پوری طرح ٹرانسپیرنٹ ہو چکا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے سامنے بغیر لباس کے کھڑی ہو۔ وہ اس قدر بارش میں بھیگنے میں مصروف تھے کہ میں نے اسے پیچھے سے جا کر اپنی باہوں میں کس کر پکڑ لیا اور اس کے ساتھ بارش میں بھیگنے لگا۔ میرا جسم اس کے جسم کے ساتھ پوری طرح چپکا ہوا تھا اور اتنی ٹھنڈی بارش میں بھی میرا جسم اپنی آگ اگلنے کو بےتاب تھا۔ سمیرا میرے جسم سے لگی ٹسمسا رہی تھی اور میں ایسا ظاہر کر رہا تھا کہ جیسے میں بارش کے مزے لے رہا ہوں۔ میں آہستہ آہستہ اس کے جسم پر ہاتھ بھی پھیر رہا تھا اور اس کے جسم کو دبا بھی رہا تھا۔ اس کا جسم اتنا ملائم تھا کہ میری انگلیاں تیزی سے اس کے پورے بدن پر رینگنے لگی تھیں۔ شاید وہ بھی اس بات کو محسوس کر رہی تھی کیونکہ کبھی کبھی وہ تڑپ کر ایک دم ہی میرا ہاتھ پکڑ لیتی، لیکن میں نے اسے بالکل نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے میں نے اس کے جسم کو زور زور سے دبانے لگا تھا۔ میں نے جیسے ہی اپنے دانتوں سے اس کے کان کی لو کاٹی تو وہ پوری طرح سے تڑپ اٹھی۔ میں نے آہستہ سے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور اسے اپنے سینے سے پوری طرح لگا لیا۔ وہ بارش میں بھیگتے ہوئے کوئی جل پری معلوم ہوتی تھی اور اب میرے لیے خود کو روکنا ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ میں اسے ہاتھ پکڑ کر چھت پر بنے اسٹور میں لے آیا، وہ بھی میرے ساتھ چلی آئی۔ میں اس کے جذبات کو گرمانے میں پوری طرح کامیاب ہو چکا تھا۔ میں نے اسے پوری طرح اپنے قابو میں کیا اور اپنا مقصد پورا کر لیا، چونکہ مخالف جنس کی کشش ہی اتنی بری چیز تھی کہ وہ خود ہی میرے ساتھ ابلنے لگی تھی اور میں تو کئی دنوں سے اسے پینے کی تلاش میں تھا۔ میں جب اپنا کام ختم کر بیٹھا تو وہ سسک اٹھی۔ اس کی گرم آہیں مجھے مزید گستاخی کرنے پر اکسا رہی تھیں، لیکن میں جانتا تھا کہ میری بیوی اب کھانا پکا کر اوپر آنے والی ہے، اس لیے میں مجبوراً کچھ دیر بعد سمیرا کو چھوڑ کر اکیلا ہی نیچے چلا آیا۔ یہ بارش میری زندگی کی یادگار بارش تھی۔ میں بہت ہی خوش تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ یہاں سے میری بربادی کا اصل وقت شروع ہوا تھا۔ میں اور سلمیٰ بہت وقت سے اس گھر میں رہ رہے تھے اور سلمیٰ کی دوست بھی بہت عرصے سے ہم لوگوں کو جانتی تھی۔ وہ ایک غریب اور بیوہ عورت تھی۔ سلمیٰ اکثر ہی اس کی مدد کرنے کے لیے مجھ سے پیسے مانگتی
لیکن میں یہ کہہ کر جھڑک دیتا کہ میں کب تک ان کی مدد کروں گا، کیونکہ ان کے مسائل ختم ہونے والے ہی نہیں تھے۔ میں اکثر سلمیٰ سے ہمارے پاس موجود دوسرے گھر کے بارے میں بات کرتا تھا تاکہ اسے کرائے پر چڑھا دیا جائے، تاکہ ادھر سے بھی پیسہ آنے لگے۔ سلمیٰ مجھے کہتی کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، اگر آپ ان کی تھوڑی سی مدد کر دیں گے تو آپ کا کیا جائے گا۔ میں ایک سنگ دل آدمی تھا جسے ایک بیوہ عورت اور یتیم بچی سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ ایک دن سلمیٰ کی دوست اپنی 17 سالہ بیٹی سمیرہ کے ساتھ بہت ہی مجبوری میں ہمارے گھر آئی۔ اس کی طبیعت بہت خراب تھی اور اسے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنی دوا لے سکے، لیکن میں نے سلمیٰ کو یہ کہہ کر ڈانٹ دیا کہ تم نے ان غریبوں کو بہت سر پہ چڑھا لیا ہے، ان کا جب دل چاہتا ہے یہ پیسے مانگنے ہمارے گھر چلے آتے ہیں۔ ہم نے کوئی لنگر خانہ نہیں کھول رکھا۔ سلمیٰ کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے تھے اس نے وہ بھی اپنی دوست کو دے دیے اور اپنی طور پر اس کی جتنی مدد کر سکتی تھی کر دی۔ اس دن کے بعد سے سلمیٰ کی دوست ہمارے گھر پیسے مانگنے نہیں آئی، اور مجھے اس بات کی ایسی سزا ملے گی میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں خود ہی اپنی قبر کھود لی تھی۔ سمیرہ جو اس وقت 17 سال کی بچی تھی، اس نے میری ساری باتیں سن لی تھی، اور اسی لیے اس نے اپنی ماں کو کبھی دوبارہ ہمارے گھر پیسے کے لیے نہیں آنے دیا تھا۔ وہ کم عمری میں ہی بہت حساس اور سمجھدار ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے اپنے سر پر کبھی باپ کا سایہ نہیں دیکھا تھا۔ جب میں نے اپنی بیوی سے سمیرہ کی ماں کے متعلق کڑوی باتیں کہیں تو کشور نے خود ساری باتیں سن لی تھیں، اور اس کے دماغ میں میرا ایک ایک جملہ بس گیا تھا۔ اسے مجھ سے اس قدر نفرت ہو گئی تھی کہ وہ کسی بھی صورت مجھے اپنے انتقام کا نشانہ بنانا چاہتی تھی۔ جب سمیرہ کی ماں کو اپنے کسی عزیز کی شادی پر دوسرے شہر جانا پڑا تو وہ جاتے جاتے مجبوراً سمیرہ کو ہمارے پاس چھوڑ گئی۔ میری شکل دیکھتے ہی سمیرہ کو سال پرانا قصہ پوری طرح یاد آ چکا تھا، اور جب میں نے اسے اپنے پاس بلا کر بٹھایا تو اسے محسوس ہو گیا کہ میری نیت ٹھیک نہیں ہے، لیکن سمیرہ نے مجھے روکنے کی بجائے میری پذیرائی کی تاکہ میں اپنی حد سے گزر جاؤں۔ وہ بہت اچھے سے میری نیت کا فطور جان گئی تھی، اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے خود کو میرے سامنے پیش کر دیا تھا۔ جب میں اس کے ساتھ اپنی جسم کی گرمی نکال کر نیچے آیا تو تھوڑی ہی دیر میں وہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ شرما سے گئی۔ رات ہوتے ہی میں نے سلمیٰ کو کھانے میں نیند کی دوا دی، کیونکہ میں پوری رات سمیرہ کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ رات ہوتے ہی سلمیٰ کو گہری نیند لگ گئی اور میں سمیرہ کے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور جیسے ہی میں اس کے قریب گیا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، لیکن میں نے اسے آگے بڑھ کر اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ شرما رہی ہے، کیونکہ شام میں ہی تو ہم دونوں نے چھت پر پوری طرح ایک دوسرے کو گرمایا تھا۔ میں اس کے بدن سے پوری طرح کپڑا اتارتا چلا گیا۔ وہ مزاحمت کے لیے ہاتھ پاؤں ہلا رہی تھی، لیکن مجھے تو مزہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہونٹوں کے رس سے اس کے پورے بدن کو گیلا کر دیا اور اس کے نرم نرم بدن کو اپنے دانتوں میں دبانے لگا۔ وہ شاید میرے جذبات کی شدت کو سہ نہیں پا رہی تھی، اس لیے پوری طرح خود کو مجھ سے آزاد کروانے کے لیے جھٹکے مار رہی تھی، لیکن میں ایک لمبا چوڑا مرد تھا اور اس کے جسم پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نے اپنی آگ کو سمیرہ کے جسم سے ایک دفعہ پھر بجھا لیا تھا۔ دوسری دفعہ کروانے سے وہ بھی اب ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے رسیلے ہونٹوں کو چوستے ہوئے اسے خود سے جدا کیا۔ اس کا گلابی بدن پوری طرح میرے نشانات سے بھر چکا تھا۔ میں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اسے لباس پہنایا اور گرم گرم دودھ کا گلاس بھی پینے کو دیا۔ جب صبح کے قریب میں اس کے کمرے سے نکلنے لگا تو سمیرہ نے سائڈ ٹیبل پر کھڑا موبائل فون اٹھا کر میری طرف بڑھایا، اور یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس میں تو میری پوری ویڈیو بن چکی تھی، جس میں ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہو۔ سمیرہ جس انداز سے جھٹکے مار رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود کو مجھ سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔
میں نے حیرت سے سمیرہ کو دیکھا تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ یہ ویڈیو اس موبائل میں ہی نہیں بلکہ اس کی ماں کے موبائل میں بھی پہنچ چکی ہے، اور اگر اپنے سلمہ کے سامنے اپنا برم قائم رکھنا چاہتا ہوں تو خود ہی ان کی مدد کروں گا۔ سمیرہ بڑی نفرت سے کہہ رہی تھی کہ ایک یتیم بچے کی مدد کرنے میں تمہاری جان نکل رہی تھی، اور اسی یتیم بچے کے ساتھ اپنے جسم کی گرمی نکالنے کے لیے دیکھو تم کس قدر بےتاب ہو گئے تھے۔ سمیرہ کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ وہ تو ایک منصوبہ بندی کے تحت اس گھر میں آئی تھی۔ سمیرہ کہہ رہی تھی کہ کوئی بھی عورت خوشی سے اپنے جسم کا سودا نہیں کرتی بلکہ اس کے حالات اسے اس نہج پر لے آتے ہیں۔ سمیرہ کہنے لگی کہ جب اس کے گھر فاقے ہو رہے تھے اور وہ ایک وقت کی روٹی کو ترس رہی تھی تب میں نے اس کی مدد کرنے کے لیے انکار کر دیا تھا، جبکہ میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اب جب میرے جسم کے حصول کا وقت آیا تو تم مجھ پر پانی کی طرح پیسہ لٹانے کو بھی راضی ہو گئے۔ اب تم ہر مہینے میرے گھر کا خرچہ پوری طرح اٹھاؤ گے، نہیں تو میں یہ ویڈیو تمہاری بیوی کو دکھا دوں گی اور تم پر ریپ کیس بھی کر دوں گی۔ سمیرہ کی بات سن کر تو میری جان نکل گئی، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بات کبھی سلمہ کو پتہ چلے۔ میں نے سمیرہ سے کہہ دیا کہ میں ہر مہینے اس کی پوری طرح مدد کروں گا، لیکن سمیرہ نے ایک ایسی شرط بھی رکھی جس نے میرا دماغ پوری طرح سن کر دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنا دوسرا بنگلہ اس کے نام کرنا ہوگا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اگلی صبح سمیرہ کی ماں آ کر اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی، لیکن سمیرہ جاتے جاتے مجھے جتا گئی تھی کہ اب سے مجھے ان کا سارا خرچہ اٹھانا ہے، اور اگر ایک ہفتے میں نے اس کے نام بنگلہ نہ کیا تو وہ میرا راز فاش کر دے گی۔ میں سمیرہ کی بات ماننے پر بری طرح مجبور ہو چکا تھا۔ میں نے کچھ ہی دنوں میں اپنا گھر اس کے نام بھی کر دیا تھا۔ میں جسے سیدھی سادی یتیم بچی سمجھ کر اپنے جذبات کی تسکین چاہتا تھا، وہ تو پوری پوری آگ نکلی تھی جس نے مجھے جلا کر خاک کر دیا تھا۔ جب معاشرے میں موجود ہم جیسے لوگ سمیرہ جیسی یتیم اور غریب بچیوں کو سہارا نہیں دیتے، ان کی مدد نہیں کرتے، تو وہ خود بخود فحشائیں اور طوائفیں بن جاتی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ہم جیسے مرد ہی انہیں طوائف بناتے ہیں۔ سمیرہ بھی ایک طوائف کی طرح اپنا جسم استعمال کر بیٹھی تھی، اور اس میں اس معصوم کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ فاقوں سے مجبور ہو کر اس نہج پر پہنچ گئی تھی کہ اس نے اپنے جسم کو استعمال کرنے سے بھی گریز نہ کیا۔ میں جس یتیم بچی کو 2 وقت کی روٹی دینے سے کترا رہا تھا، اس کا جسم جیسے ہی مجھے کھانے کو ملا تو میں اس پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو بیٹھا، لیکن جب اس نے خود ہی مجھے ایک زوردار جھٹکا دیا تو میں نے مجبور ہو کر اس کے گھر کا سارا خرچہ اٹھا لیا تھا۔ سمیرہ جیسی کتنی بچیاں ایک وقت کی روٹی کے لیے اپنے جسم کا سودا کر بیٹھتی ہیں، کیونکہ انہیں ایک روٹی بھی میسر نہیں ہوتی۔ جو میں نے سمیرہ کے ساتھ کیا وہ ایک بہت بڑا گناہ تھا، اور مجھے ساری عمر اس بات کا پچھتاوا رہنا تھا۔ میں نے کئی دفعہ قدرت سے اپنے گناہ کی معافی بھی مانگی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں سمیرہ کو دیکھتے ہی اپنی نظریں جھکا لیتا ہوں، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ اس کا جسم بھی عزت کے قابل ہے، میری ہوس کا نشانہ بننے کے لیے نہیں۔ آپ لوگ بھی اپنے ارد گرد کے یتیم بچے بچیوں پر رحم کھایا کریں اور ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا کریں، اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی بچے اس طرح اپنے جسم کو داؤ پر لگانے کے لیے مجبور ہو جائے۔ اور ہم جیسے درندوں کو چاہیے کہ کسی بھی لڑکی کی عزت کو داغدار بنانے سے پہلے یہ لازمی سوچنا چاہیے کہ وہ لڑکی بھی کسی کی ماں بہن ہے، اور ہمیں اس کی عزت کا ویسے ہی خیال رکھنا چاہیے جیسا ہم اپنی ماں بہن کا خیال کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا ہے، لیکن جب میری آنکھوں سے پردہ ہٹا تو میں نے سچی توبہ کی اور اس لڑکی کے تمام تر خرچے اپنے سر لے لیے۔ کیا آپ مجھے ملی سزا سے مطمئن ہیں؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، اور مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔